اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مظلوم کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی علی اعلان برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہر بات کا سننے والا اور تمام حالات کا جاننے والا ہے۔ تم کسی خیر کا اظہار کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا اور صاحب اختیار ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پیغمبر، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیجئے، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے زیادہ سنگین سوال کیا تھا جب ان سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کو علی اعلان دکھلا دیجئے، تو ان کے ظلم کی بنا پر انہیں ایک بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر انہوں نے ہماری نشانیوں کے آ جانے کے باوجود گوسالہ بنا لیا، تو ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ کو کھلی ہوئی دلیل عطا کر دی، اور ہم نے ان کے عہد کی خلاف ورزی کی بنا پر ان کے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے کہا کہ دروازہ سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے کہا کہ خبردار شنبہ کے معاملہ میں زیادتی نہ کرنا، اور ان سے بڑا سخت عہد لے لیا۔ بس ان کے عہد کو توڑ دینے، آیات خدا کے انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دینے اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہمارے دلوں پر فطرتاً غلاف چڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اب چند ایک کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے گا، اور ان کے کفر اور مریم پر عظیم بہتان لگانے کی بنا پر اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور خدا صاحب غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور کوئی اہل کتاب میں ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن عیسیٰ اس کے گواہ ہوں گے۔ بس ان یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حرام کر دیا، اور ان کے بہت سے لوگوں کو رائے خدا سے روکنے کی بنا پر اور سود لینے کی بنا پر جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے کی بنا پر، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے اور ایمان لانے والے ہیں وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوا ہے یا تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور بالخصوص نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم عنقریب ان سب کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی ہے، اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ کچھ رسول ہیں جن کے قصے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور کچھ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے باقاعدہ گفتگو کی ہے۔ یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے، اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے، یہ مانے یا نہ مانے، لیکن خدا نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے وہ خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور خدا خود بھی شہادت کے لیے کافی ہے۔